دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ آئیے اس کے بعد میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت اقدس مولانا مفتی فیروز صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی کلمات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ وقال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالی۔ میرے عزیز و محترم بزرگ اور دوستو، بچے سے لے کر جوان، جوان سے لے کر بوڑھا، بچی سے لے کر جوان، جوان سے لے کر کے بوڑھی، مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کائنات کا بسنے والا ہر انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا عظیم الشان دین کا حامل، یہ مسلمان، یہ صاحب ایمان، یہ صاحب ایمان، یہ مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا پاسدار ہے، علمبردار ہے۔ میرے عزیزو، آج کے اس پروگرام کا خلاصہ، آج کے اس جلسے کا خلاصہ جو بچوں سے آپ نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور دھڑکتے ہوئے دل اور دماغی جذبات کے ساتھ آپ نے عزم بھی کر لیا ہوگا کہ اس جلسے کے مادھیم سے زیادہ لفظ صحیح ہے، جو آپ کو علم ملا ہے، جو معلومات حاصل ہوئی ہے، آپ اس پر انشاءاللہ پوری طرح عمل کریں گے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، یہ معصوم بچے آپ کی گود میں آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ آپ کی گود ایک تربیت گاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی گود کو تربیت گاہ بنایا ہے۔ آپ ہی کی گود سے وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ بنیں گے، علماء بنیں گے، صلحاء بنیں گے، فضلاء بنیں گے، ادباء بنیں گے۔ اسی گود سے آپ کے اور آپ کی تربیت سے آپ کے کندھوں پر پل کر، بڑھ کر، چل کر آگے ایسے جیالے اس امت کو ملیں گے کہ جن کی زندگیاں ہزاروں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرے گی۔ میرے دوستو، ذرا سی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ تربیت کی ضرورت ہے۔ اس دور کا باپ اپنی اولاد کی تربیت سے ہاتھ اٹھا چکا ہے، بھائی بڑا ہونے کے باوجود چھوٹے کی تربیت سے ہاتھ اٹھا چکا ہے۔ ایک ماں بچے کی پیدائش کا سبب ہے، ایک باپ بچے کو دنیا میں لانے کا سبب ہے، لیکن یہ ماں اور یہ باپ خود اپنے بچے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے وہ اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں، دنیا کے سر و سامانی سے آشنا کرا رہے ہیں، لیکن آخرت کے دہکتے ہوئے اس جہنم کے شعلوں سے کبھی نہیں ڈرا رہے ہیں۔ کسی ماں نے اپنے بچے کو شاید ہی ڈرایا ہوگا، کسی باپ نے اپنے بچے کو شاید ہی رلایا ہوگا، یا ان میں سے کسی نے کسی کے سر پر تربیت کا شفقت بھرا، محبت بھرا ہاتھ رکھا ہوگا۔ آج سب کو دینے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، لیکن اگر نہیں وقت ہے تو اپنی اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھو حال کیا ہے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات تک چوکوں پر بیٹھیں گے، چوباروں پر بیٹھیں گے، راہوں پر، شاہراہوں پر، راستوں پر، روڑوں پر بیٹھیں گے اور چبوتروں پر بیٹھ کر کے وقت گردانی گزاری کر دیں گے، لیکن انہیں اپنی اولاد کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ گھر میں آیا کہ وہ گیا، یہ داخل ہوا کہ وہ نکلا، یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کا دل بے چین ہے، دل مضطرب ہے، دماغ بے قرار ہے، اسے گھر میں قرار نہیں آ رہا ہے، گھر کے دستر پر چین نہیں، بستر پر چین نہیں، بیوی کا چہرہ دیکھنے تیار نہیں، اولاد کے ساتھ بیٹھنے تیار نہیں، ان کا پیار، ان کا دلار، ان کی محبت، ان کا لاڑ، یہ تو اس کی زندگی سے بالکل یکلخت غائب ہو کر کے رہ گیا ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کے سر پر دست شفقت پھیر کر یہ کہنے تیار نہیں ہے کہ میرے بچے آخرت کی تیاری کرو، تم ایک مسلم ہو، تم مومن ہو، تمہاری زندگی کا لائے عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور زندگی ہے۔ ہم نے سب کچھ دیا ہے اپنے بچوں کو سوائے تربیت کے۔ ہاں، بہت زیادہ بچے نے پریشان کیا تو موبائل کے حوالے کر دیا، اور زیادہ پریشان کیا تو ٹی وی ٹیلی ویژن کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنی اولادوں کو اور کون سا مسموم اور زہریلا مادہ دیا ہے سوائے اس کے کہ اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کے بنائے ہوئے ان آلات کے حوالے کر دیا کہ جنہیں تمہارے گھروں میں آ کر کے تمہاری اولاد کو بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اپنی اولادیں موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی وہ ساری چیزیں جو موبائل میں موجود، جو ٹیلی ویژن میں موجود، جو ٹی ویوں میں موجود، ساری ان موجودگیوں کے درمیان میں بگڑ بھی رہی ہے اور آپ سے دوری بھی اختیار کر رہی ہے۔
जुर्म किसका है, गुनाह किसका है, खता किसकी है, ये खता किसकी शुमार की जाए, ये जुर्म किसका शुमार किया जाए। मैं इस दौर का एक नाकाम बाप हूँ, मैं इस दौर का एक नाकाम शोहर हूँ, मैं इस दौर का एक नाकाम भाई हूँ, मैं इस दौर का एक नाकाम फर्द हूँ जो सब कर गया लेकिन तरबियत न कर सका अपनी औलाद की। याद रखिए ये बच्चे मासूम हैं, कोरे कागज़ की तरह सफ़ेद है, जो छापोगे छप जाएगा, जो लिखोगे उस पर सब्त हो जाएगा। आज ये सीधे हैं, तुम सीधा चला सकते हो, कल के टेढ़े हैं, ये तुम्हें सीधा चला करके रख देंगे। एक नौजवान बेटे ने अपने बाप के गले में रस्सी डाली, बरसरे बाजार खींचता हुआ लेकर के जा रहा है। बाप के कपड़े फट गए, बनियान फट गई और सीने के छिलके उतर रहे हैं और खून रिसने लगा है। बाप तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है और ऐसे खींच करके बाप को बरसरे बाजार लेकर के जा रहा है जैसे भंगी मरे हुए कुत्तों को खींच करके लेकर के जाते हैं। एक नीम का पेड़ आया, बाप ने चीख करके अपने बेटे से कहा, बस बेटा बस, इस नीम के पेड़ के आगे एक बालिश्त के बराबर मुझे ना खींच वरना तेरे साथ बुरा होगा। बेटे ने पलट करके देखा और कहा, बड़े मियाँ इतनी दूर से खींच करके लेकर के आ रहा हूँ, तुमने चू न की चिरा न की और एक नीम का पेड़ आया तो चीख बैठे, क्या बात है। कहा बेटा बात यही है कि अगर तू मुझे इस नीम के पेड़ के आगे एक बालिश्त के बराबर खींचेगा, तेरा बेटा तुझे यहाँ तो वहाँ तक जरूर खींच कर लेकर के आएगा। कहा क्यों? इसलिए कि मैंने भी तेरे दादा के गले में रस्सी डालकर यहीं तक खींच कर लाया था। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं किया तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। इसीलिए हम जैसे अपने बड़ों के साथ करेंगे, हमारे छोटे हमारे साथ करेंगे। जैसे हम इन्हें तस्वीर दिखाएंगे, जैसे हम इन्हें मंजर बतलाएंगे, जैसे हम इन्हें फिल्माएंगे, दर्शाएंगे, वैसे ही उस मोड़ पर और उस मुड़न में हमारे बच्चे ढलते हुए चले जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है आपसे, सब करना लेकिन अपनी औलाद के सामने लड़ाई मत करना। एक बीवी को जेब नहीं देता शोहर से लड़ाई करना, शोहर को जेब नहीं देता बीवी से लड़ाई करना। आपका मसला है दस्तर बिस्तर पर सुलझा लो, लेकिन अपनी औलाद को ऐसा मंजर मत दिखाओ कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे ही मुखालिफ बन जाए। जैसे करेंगे शाने वैसे करेंगे ताने। हमारी बरार की मिसाल मशहूर है कि जैसे शानों को करते हुए देखते हैं तो आप एक दिन वही तानों को करते हुए देखते हैं। जैसे बड़े करते हैं उनको देखकर छोटे करते हैं। आपने अपनी बीवी को गाली दी उसके बच्चों के सामने, आपके जाने के बाद वही गाली आपके बच्चे अपनी माँ को देंगे। आपने थप्पड़ मार दिया बच्चों के सामने अपनी बीवी को, आपके जाने के बाद आपके बच्चे आपकी बीवी को यानी उनको माँ को थप्पड़ रसीद करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा करता हुआ देखा है। अल्लामा निसार साहब मेरे एक दोस्त है, चीन के करीब एक बॉर्डर के करीब उनका गाँव है, वहाँ रहते थे। किसी सबब में वहाँ बयान करने के लिए गया था। रात का ऐसा ही 1-1:30 बज रहा था। मैंने उनसे कहा ज़िंदगी का कोई तल्ख़ तजरबा सुनाइए। उन्होंने कहा कि तल्ख़ तजरबा क्या बताऊँ, एक वाक़या बताता हूँ, शायद आपके लिए इबरत बने, मेरे लिए तो था। कहा मैं अपने छोटे बेटे को कंधे पर बिठाकर मासूम बच्ची को उंगली पकड़ा करके बाज़ार लेकर के गया कि कुछ ख़रीदारी करा दूँ। जब हम बाज़ार से फारिग हुए वापस होने लगे तो अचानक मेरी बेटी ने चीख करके मुझसे कहा कि अब्बा वह देखो गिरी वाला और गोले वाला। यूपी के उस इलाके में गिरी और गोला पानी के नारियल को कहते हैं। उसको नारियल को तोड़कर उसकी कशे बनाते हैं यानी चीरियाँ बनाते हैं और उसको 2-2, 5-5 रुपए की बेचते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू मुझे वो चाहिए। मैं आगे बढ़ा, 3 रुपये निकाले, 3 रुपये उसको दिए, 3 चीरियाँ ली, एक मेरे लिए, बेटी के लिए, एक बेटे के लिए। मेरी बेटी ने मुंह में डालकर खाना चाहा, मैंने हाथ पकड़ा, वहीं रोका और उससे मैंने कहा मेरी बेटी काला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकुल फिस्सूक़ दना, कि मेरी बेटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है बाज़ार में हल्के लोग खाते हैं, हम हलकट लोग नहीं हैं कि बाज़ार में खाएंगे, घर को जाएंगे फिर खाएंगे। उसका दिल टूट गया लेकिन कुछ ना बोली। हम घर पहुँचे, मैंने एक चीरी अपने बेटे के हवाले की, वह घर में भाग गया। दूसरी अपनी बेटी को दी, फिर एक चीरी बची थी वो मेरे लिए थी, मैंने अपने मुंह में डालना चाहा। अचानक मेरी निगाह पड़ी, मेरे अब्बा सोफे पर बैठे हुए थे। मेरी गैरत गवारा ना करी कि मेरे अब्बा के लिए तो चीरी बची ही नहीं है, लेकिन मैं उनका बेटा अपनी बाप की मौजूदगी में उनको छोड़कर कैसे खा लेता। मेरी गैरत का तूफान जोश मार गया। मैं अपने अब्बा की तरफ आगे बढ़ा, मैंने उनसे कहा अब्बा मुंह खोलिए। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह खोला मैंने अपनी चीरी अपने अब्बा के मुंह में डाल दी और मैं पलटा। जैसे ही मुड़ा मेरी
بیٹی دوڑ کر کے آئی اور اپنی باہیں دونوں ہاتھ کھول کر میرے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگی ابا آپ منہ کھولیے۔ میں نے جیسے ہی منہ کھولا اس نے اپنی چیری میرے منہ میں ڈال دی، میری آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ میں سمجھ گیا جیسا میری بیٹی نے مجھے میرے باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہوا دیکھا ہے، وہی سلوک میری بیٹی نے میرے ساتھ دہرایا ہے۔ جیسے کریں گے شانے ویسے کریں گے تانے۔ تمہیں دکھ جھیلنا نہیں پڑے گا اپنی اولاد سے اگر تم اپنی اولاد کو صحیح تربیت دو گے۔ جانتے ہو یہ بیٹیاں ہیں، یہ دل کا سرور ہے، سکون ہے، یہ تمہارے لیے فخر اور سر غرور ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تم اپنی بیٹیوں کو تربیت تک دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اگر ان کی تم نے تربیت نہ کی تو تمہارے دل پر ایسا داغ رکھیں گی کہ وہ داغ زمزم سے بھی شاید ہی پھر کبھی دھل پائے، جیسے کہ تم آج کے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہو۔ اللہ کسی ماں باپ کو اپنی بیٹی کا کفر نہ دکھائے۔ ان کی تربیت، ان کی محبت اور محبت کی تربیت یہ تمہارے ہمارے ذمہ ہے۔ ایک دن ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تو اپنے ماں باپ کے ہاں اپنے سسرال میں خوش ہے؟ بیٹی نے کہا ابا میں تو بہت خوش ہوں، لیکن کبھی کبھی آپ کی یاد آتی ہے تو رو لیتی ہوں۔ کہ بیٹی یہ بتا، بیٹی نے کہا ابا سے ابا یہ بتائیے کہ میں نے آپ کو کبھی زندگی میں رلایا ہے؟ تو بیٹی نے کہا باپ نے کہا بیٹی سے 2 وقت رلایا ہے۔ کہا کب کب؟ کہا ایک اس وقت جب تو رخصت ہو رہی تھی، میرا کلیجہ کٹ رہا تھا، میرا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا۔ اور کہا ایک کب؟ کہا بہت چھوٹی تھی تو گھٹنے چلا کرتی تھی، ایک دن میں تیرے لیے بازار سے بہت ساری چیزیں لے کر کے آیا اور میں نے یہاں کھلونے رکھے، یہاں کھلونے رکھے، یہاں کھلونے رکھے، اور پھر میں بازو میں بیٹھ گیا۔ میں نے تجھے وہاں چھوڑ دیا تھا، پھر میں نے کہا کہ بیٹی ان سب چیزوں میں سے تجھے جو پسند ہے اس پر ہاتھ رکھ کر کے لے لے۔ تو میری بچی دوڑتی ہوئی آئی، میں بھول گیا تھا کہ ان کھلونوں کے ساتھ ایک اور چیز تھی، تو نے سارے کھلونوں کو چھوڑ کر کے میری گود میں اپنا سر دے دیا تھا۔ اس وقت میں بہت رویا کہ تو نے ان کھلونوں کے ساتھ مجھے بھی کوئی چیز سمجھا تھا اور تو دوڑ کر کے میرے پاس آئی تھی اور کھلونوں کو ٹھوکر مار دی تھی۔ اس دن میں بہت رویا تھا کہ تیرا پیار، تیری محبت، تیرا دلار میرے لیے کیا ہے۔ ان بچیوں کو ہم جہنم کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو تربیت دیجئے۔ یہ مکاتب کس لیے ہے؟ تعلیم کس لیے ہے؟ گھروں کی تعلیم کس لیے ہے؟ ہفتے واری تعلیم کس لیے ہے؟ ان کے مدرسے کس لیے ہے؟ جماعتوں میں ان کو لینا لے جانا بھیجنا کس لیے ہے؟ کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت نامہ ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پیارے اللہ آج کے اس جلسے کو قبول فرما، بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ ناکامی خسران سسران سے اللہ اس گاؤں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس جلسے کو بے انتہا کامیاب فرما۔ آج کے اس مظاہرے کو، اساتذہ کو، محنتوں کو بے انتہا قبول فرما کر ہماری اس دعا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد بما هو آلہ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الہاشمی الکریم۔ ماشاءاللہ جلسہ بہت دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔